حجاج بن یوسف اور ایک خطرناک ڈاکو کا واقعہ۔ یہ پہلی صدی ہجری کے آخر کی بات ہے۔ اموی خاندان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ دمشق میں ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ عراق اور اس کے مشرقی علاقوں کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ یمامہ کے لوگ کئی مہینوں سے خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ راتوں کو ڈرتے ڈرتے سوتے تھے۔ سڑکوں پر سناٹا چھایا رہتا تھا۔ لوگ کم ہی گھروں سے نکلتے تھے۔ کسی بھی وقت کوئی حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔ ہر ایک کو یہی خوف لاحق تھا کہ اگلا شکار وہی ہوگا۔ وہ کوئی بڑا دبنگ اور دلیر قسم کا ڈاکو اور رہزن تھا جو دن دہاڑے لوگوں کے اموال اور مویشی لوٹ کر لے جاتا تھا۔ اس نے لوگوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ ایک دن کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ظہر کا وقت تھا۔ ڈاکو نہایت اطمینان سے سڑک پر بے خوف و خطر گھوم رہا تھا۔ نوجوانوں نے اسے للکارا تو وہ لپک کر آیا، ان سب کو آڑے ہاتھوں لیا اور نہایت ہی بے دردی سے مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ سب نوجوان مقابلہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب لوگوں میں اور زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی عام لٹیرا یا ڈاکو نہیں، بلکہ یہ تو کوئی شیطان ہے۔ بھلا اتنے نوجوانوں کا مقابلہ ایک عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کتنی دلیری اور مہارت سے انہیں مارا ہے۔ بلا شبہ یہ رہزن ڈاکو کے روپ میں کوئی شیطان ہے۔ ہر جگہ، ہر مجلس اور ہر گھر میں اسی کی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس ڈاکو کی خبریں ایک محلے سے دوسرے محلے تک، ایک بستی سے دوسری بستی تک اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پھیلتی چلی گئی۔ یمامہ کے گورنر کو بھی یہ خبریں پہنچ چکی تھی۔ اس ڈاکو کی کارروائیاں مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچ گئی۔ اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ صرف ایک ڈاکو نے سارے علاقے کا امن غارت کر رکھا ہے۔ اس نے فوراً یمامہ کے گورنر کو خط لکھا کہ اس ڈاکو پر جلد قابو پایا جائے، اسے قتل کر دیا جائے یا قید کر کے میرے پاس روانہ کیا جائے۔ گورنر کو انتباہ کیا گیا کہ اگر اس نے ڈاکو کو زندہ یا مردہ گرفتار نہ کیا تو اسے معزول کر کے نیا شخص گورنر بنا دیا جائے گا۔ اس ڈاکو کا نام جہدر تھا۔ بلا شبہ وہ اس وقت کے سب سے خطرناک ڈاکوؤں کا سرگنا تھا۔ یمامہ کے گورنر نے اسے گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ اس کے سپاہیوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا۔ ادھر یمامہ کے گورنر کو حجاج کا نوٹس مل گیا تھا کہ اس کی گورنری خطرے میں ہے اور کسی بھی وقت اسے برطرف کیا جا سکتا ہے، تو اس نے جہدر کو پکڑنے کے لیے اپنے تمام وسائل جھونک دیے۔ جہدر بھی چھلاوا تھا۔ وہ اپنے شکار کو لوٹتا اور نہایت اطمینان سے غائب ہو جاتا۔ تمام تدابیر ناکام ہو گئی تو اسے پکڑنے کے لیے نیا ہیلا سوچا گیا۔ گورنر یمامہ نے دو نہایت توانا اور کڑیل نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ یہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ذہین بھی تھے۔ انہیں سوچ وچار کے بعد یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جہدر کو زندہ یا مردہ گرفتار کریں۔ اس کے صلے میں انہیں بڑی دولت دینے کا وعدہ کیا گیا اور پورا منصوبہ سمجھا دیا گیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ نوجوانوں نے جہدر کو پیغام بھیجا کہ ان کی قوم نے ان پر عرصۂ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ ہم بھی چوری چکاری کرتے ہیں، لوگوں کے گھر لوٹتے ہیں اور اب ہم کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے گرد قافیہ تنگ ہو چکا ہے۔ ہمیں تمہاری جرت اور ہمت کی خبریں ملی ہیں تو ہم تم سے نہایت ہی متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اپنا سردار بنائیں، تمہاری ہی قیادت میں ڈاکے ماریں اور جو کچھ ہمیں حاصل ہو اس کا 1/4 حصہ تمہاری خدمت میں پیش کریں۔ گفتگو چلتی رہی۔ نوجوان چھوٹے موٹے ڈاکے مارتے رہے، ان خبروں کو خوب اچھالتے رہے۔ اس طرح ان کی دلیری کے قصے زبانوں پر عام ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے جہدر کو آخری پیغام بھیجا کہ اگر اس نے انہیں اپنے حلقے میں شامل نہ کیا تو وہ اپنے طور پر علیحدہ علیحدہ ہی ڈاکے مارتے رہیں گے۔ جہدر کو اپنی ذہانت پر پورا اعتماد تھا۔ اس نے جتنے بھی ڈاکے مارے تھے اکیلے ہی مارے تھے۔
اور ہمیشہ کامیاب رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی اسے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس نے نوجوانوں کو مثبت جواب دیا اور ان کا سرگنا بننا منظور کر لیا۔ اب انہوں نے مل کے ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ اس نے انہیں یکے بعد دیگرے کئی مقامات پر بھیجا۔ یہ نوجوان اس کی بتائی ہوئی منزل پر جا پہنچتے، لوٹ مار کرتے، کامیاب و کامران واپس آ جاتے اور آتے ہی وعدے کے مطابق چوتھائی حصہ جہدر کے حوالے کر دیتے۔ اب جہدر کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ نوجوان میرے لیے نہایت مخلص ہیں۔ ان پر اس کا اعتماد بڑھتا گیا۔ جب نوجوانوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ان پر اعتماد کرنے لگا ہے تو انہوں نے فوراً اپنی اصلی ذمہ داری پوری کرنے کی ٹھانی۔ ٹھنڈی ہوا والی چاندنی رات اور خاموش فضا تھی۔ یہ لوگ بڑی واردات کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ سب بہت تھکے ہوئے تھے۔ جہدر نے فوراً اپنی تلوار نکال کر ایک طرف رکھ دی اور گہری نیند سو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کی نیند پر اور زیادہ غفلت طاری کر دی۔ ادھر نوجوان موقع کی طاق میں تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ انہوں نے پہلے سے ہی ایک مضبوط رسی تیار کر رکھی تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھے اور آنن فانن جہدر کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے جکڑ دیے۔ جہدر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کشتی طوفان میں پایا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ وہ دہاڑا مگر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ ادھر سپاہیوں کو بھی مدد کے لیے بلا لیا گیا اور پھر اسے گورنر یمامہ کی خدمت میں لے گئے۔ بلا شبہ یہ نوجوانوں کا بڑا کارنامہ تھا۔ گورنر نے اس مجرم کی گرفتاری پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ نوجوانوں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ تم نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ ایک خطرناک ڈاکو سے لوگوں کو نجات ملی۔ فوراً سپاہیوں کا ایک دستہ تشکیل دیا اور زور زبردست نگرانی میں حجاج کے پاس بھجوانے کا بندوبست کیا۔ جب لوگوں کو اس ڈاکو کے پکڑے جانے کی خبر ملی تو بے حد خوش ہوئے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اسے دیکھے۔ چنانچہ جب جہدر کو حجاج کے پاس پہنچانے کے لیے قافلہ روانہ ہوا تو سڑکوں پر لوگوں کا بڑا ہجوم جمع ہو گیا اور سب لوگ اس نامور ڈاکو کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کوئی بھاری بھرکم شخصیت کا مالک ہوگا، خوب موٹا تازہ لمبے قد کا جوان ہوگا جس نے سارے علاقے پر اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ مگر انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ درمیانی قد کا چھوٹے سے سر والا مریل سا آدمی ہتکڑیوں میں جکڑا چلا جا رہا ہے۔ جہدر کا قافلہ حجاج کے پاس پہنچا۔ وہ بھی اسے دیکھنے کا متمنی تھا۔ اس نے اپنے امراء و درباریوں کے ساتھ جہدر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جہدر حجاج کے دربار میں پورے وقار اور تمکنت کے ساتھ کھڑا تھا۔ حجاج نے اس پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ اس کے باوقار انداز میں کھڑے ہونا حجاج کے لیے باعث تعجب تھا۔ اس نے گرج کر پوچھا، کیا تم جہدر ہو؟ ہاں، میں ربیہ کا بیٹا جہدر ہوں۔ تمہیں ان بھیانک جرموں پر کس نے اکسایا؟ اس نے جواب دیا، زمانے کے ظلم و ستم، میرے دل کی جرت اور بہادری، مفلسی و ناداری اور لوگوں کی بزدلی نے۔ حجاج اس جواب سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ شخص تو بڑا فصیح اللسان یعنی بولنے کا ماہر ہے۔ موت کے دہانے پر کھڑے ہو کر بھی اس نے کتنی بے باکی سے جواب دیا ہے۔ حجاج نے اگلا سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھیانک جرم اور غلط کاموں کا انجام کیا ہے؟ جہدر نے کہا، اگر آپ مجھے اپنا محافظ بنا لیں اور اپنے خاص آدمیوں میں شامل کر لیں تو میں ایسے کارنامے سر انجام دوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ حجاج بولا، تم میرے محافظ بنو گے؟ ہا 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 ہا، ایک ڈاکو اور میرا محافظ؟ تمہارے جیسے گھٹیا لوگ چوری اور ڈاکے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب تم اپنی موت کے سوا کوئی اور تمنا نہ کرو۔ جہدر نے جواب دیا، امیر، اگر آپ اپنے دشمنوں کے خلاف میری حکمت عملی سن لیں تو آپ ضرور خوش ہوں گے۔ حجاج، چلو پہلے ہم تمہاری حکمت اور بہادری کا تجربہ کرتے ہیں اور تمہارا مقابلہ کرا کے دیکھتے ہیں۔ جہدر نے کہا، اللہ امیر کو عزت و احترام دے، میں ہر قسم کے تجربے اور مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ حجاج بولا، جانتے ہو یہ مقابلہ نہایت سخت ہے، موت اس سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ جہدر نے جواب دیا، آپ جس سے بھی مقابلہ کرانا چاہتے ہیں کرائیں، میں تیار ہوں۔ حجاج، لیکن یہ مقابلہ کسی میدان میں نہیں ہوگا
کہ تمہیں محض کسی آدمی کے ساتھ روایتی طور پر لڑنا ہو۔ جہدر: میں ہر قسم کے مقابلے اور آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ حجاج: پھر سن لو، یہ مقابلہ کسی آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جہدر: میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، بے شک کسی جن سے مقابلہ کرا کے دیکھ لیجئے۔ حجاج: لیکن یہ مقابلہ کسی جن کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اے امیر، میں 1 گھنٹے سے آپ کے یہاں احاطۂ طاق میں کھڑا ہوں، جس طرح جی چاہے مجھے آزمائیے، میں تیار ہوں۔ حجاج: ہم تمہیں ایک بھوکے شیر کے سامنے کھڑا کریں گے، تمہارے پاس ایک تلوار کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر شیر نے تمہارے ٹکڑے کر دیے تو تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم نے اسے ہلاک کر دیا تو پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ جہدر بولا: اللہ امیر کا بھلا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معافی اور خلاصے کی صورت نکل آئی۔ حجاج: اس قدر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری خوش فہمی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، جلد ہی تمہارا مقابلہ بھوکے شیر سے ہونے والا ہے۔ حجاج نے جہدر کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ ایک خونخوار شیر کو 2-3 دن بھوکا رکھا جائے تاکہ وہ جہدر کا مقابلہ کرے۔ پھر وہ دن آن پہنچا جب چھوٹی سی کھوپڑی والا ایک آدمی شیر سے مقابلہ کرنے کے لیے اکھاڑے میں اترنے والا تھا۔ اس دن موسم حد سے زیادہ گرم تھا۔ اکھاڑا اس طرح بنایا گیا کہ گہری جگہ کھودی گئی، اس کے ارد گرد مضبوط دیواریں بنائی گئی۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک شیر کے لیے اور دوسرا جہدر کے داخلے کے لیے۔ حجاج اپنے امراء و وزراء اور دیگر عمائدین شہر کے ساتھ یہ مقابلہ دیکھنے آیا۔ عام لوگ بھی سخت گرمی کے باوجود وہاں جمع ہو گئے۔ لوگوں کے دلوں میں جہدر کے لیے شدید نفرت تھی، مگر اس کے باوجود جب انہیں خیال آتا کہ اب وہ بھوکے شیر سے مقابلہ کرے گا تو انہیں جہدر سے ہمدردی ہونے لگی۔ حجاج نے مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ شیر کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ شیر نہایت شدت سے دہاڑتا ہوا اکھاڑے میں داخل ہوا۔ وہ بھوک کے مارے بے چین تھا، اکھاڑے میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ یہ بڑا قوی ہیکل شیر تھا، اس کا سر بہت بھاری بھرکم تھا، اس کا جبڑا کھلا ہوا اور اس کے لمبے لمبے خونہ شام دانت باہر نکلے نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب چند ہی لمحوں کے بعد جہدر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب حجاج نے دوسرا اشارہ کیا کہ جہدر کا دروازہ کھولا جائے۔ جہدر کے جسم کا بیشتر حصہ ننگا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے حجاج کے سامنے آ کر اپنی گردن اٹھائی، تلوار کو حرکت دی اور پوری قوت سے بولا: اللہ امیر کو مزید عزت و احترام دے، ممکن ہے یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں، اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا میرے لیے معافی ہے؟ حجاج نے کہا: ہاں، اگر تم نے فتح پا لی تو تمہارے لیے معافی ہے۔ سپاہیوں نے جہدر کو اکھاڑے میں دھکیل دیا۔ جہدر اکھاڑے میں نہایت بے خوفی سے داخل ہوا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ہرن کا شکار کرنے جا رہا ہو۔ جب شیر نے ایک آدمی کو اکھاڑے میں داخل ہوتے دیکھا تو زور سے گرایا۔ حاضرین کے دل دہل گئے، بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو گئے۔ خوف کے مارے بڑے بڑے سورماؤں نے آنکھیں میچ لی۔ ادھر جہدر بے باکی سے شیر کی طرف بڑھا اور شیر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا: ایک طرف یہ شیر ہے اور دوسری طرف دوسرا شیر مشکل میں ہے، جبکہ دونوں شیر نہایت طاقتور اور خونخوار ہیں۔ لوگ حیران تھے۔ جہدر نے لوگوں کی توقع کے خلاف شیر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر شیر زور سے گرایا۔ شیر نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس پر چھلانگ لگا دی۔ ادھر جہدر بھی تیار کھڑا تھا، فوراً ایک طرف ہٹ گیا اور پھر اچانک پلٹ کر شیر پر ٹوٹ پڑا۔ شیر اٹھ ہی رہا تھا کہ تلوار کا ایک کاری وار اس پر پڑا۔ وار اگرچہ بھرپور تھا لیکن مہلک نہ تھا۔ شیر نے پیچھے کی طرف جست لگائی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ مسلسل دہاڑ رہا تھا۔ اس کے بدن سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ اس نے نہایت خوفناک انداز میں اپنا جبڑا کھولا۔ اس کے خونخوار دانت اور تیز ہو گئے۔ وہ جہدر پر حملہ کرنے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ جہدر بجلی کی طرح آگے بڑھا اور اس کی گردن پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ گردن کٹ کے شیر کے دھڑ کے ساتھ ہی جھولنے لگی اور شیر دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا اور جہدر سے آج تک اتنا بہادر شخص کسی نے نہیں دیکھا تھا۔
لوگ کہہ رہے تھے کاش اس شخص کی بہادری اور عظیم قوت قتل و غارت گری اور ڈاکہ زنی کے بجائے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں استعمال ہو۔ جحدر نے اپنے چہرے سے پسینہ پوچھا اور حجاج کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حجاج نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور کہنے لگا، جحدر تم کتنے بہادر ہو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، یا تو تم معزز اور مکرم بن کر میرے پاس رہو یا اس شرط پر واپس یمامہ چلے جاؤ کہ آئندہ کسی شخص پر ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے۔ جحدر کو معلوم تھا کہ حجاج اپنے وعدے کا پابند ہے۔ اس نے کہا، میرے لیے یہی افضل ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں اور آپ کی خدمت کروں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری تلوار اور میری قوت بازو باغیوں اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف لہرائے گی۔ حجاج نے اس کی بات قبول کر لی۔ جحدر نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ اب وہ ڈاکو نہیں رہا تھا بلکہ لوگوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والا بن گیا تھا۔ اس نے اپنا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑ لیا اور اپنا وقت نماز، روزے، تہجد اور جہاد میں بسر کرنے لگا۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں طاقت کو درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔